وہ بنی اسماعیل ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن وہ بہت سے مشرکانہ توہمات اختیار کر چکے ہیں۔ ان مشرکانہ توہمات میں یہ چیز بھی ہے کہ فلاں جانور فلاں بت کے لیے خاص ہے، فلاں جانور کے ساتھ یہ ایک عقیدہ وابستہ ہو گیا ہے، اس کو مردوں نے کھانا ہے، اس کو عورتوں نے کھانا ہے، اس کو کسی نے ذبح نہیں کرنا، یہ ویسے ہی پھرتا رہے گا جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بابا کی اونٹنی ہے، پھر رہی ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کرے۔ اس طرح کے بہت سے توہمات ان کے ہاں بھی ہیں۔ انہی میں یہ چیز بھی ہے کہ بعض جانوروں کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے تو یہ زیادہ تقدس کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہ فلاں اور فلاں جانور پہ اللہ کا نام نہیں لینا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم جب عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اختیار کر لی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض کا حوالہ اس سورہ میں بھی آیا ہے، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ اس ذیل میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، یعنی جو چرندے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے حلال رہے، ان کو کبھی کسی نے حرام نہیں کیا۔ ان سے متعلق اللہ کی شریعت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے۔ یہاں یہ آیت اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ اس میں بعض چیزیں ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آخری چیز زیر بحث تھی، یعنی یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ میتہ کو کیوں حرام کیا گیا، جس کو ہم مردار کہتے ہیں۔ بہتے ہوئے خون کو کیوں حرام قرار دیا گیا، اسی طریقے سے سور کے گوشت میں کیا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے اس کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کھانے پینے کی حرمتوں سے متعلق اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ یہ ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، یعنی وہ سب چیزیں جو پاکیزہ ہیں۔ یہ جو لفظ طیب ہے یا لفظ خبیث ہے، پاکیزہ یا غیر پاکیزہ، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت پر اعتماد کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ چیز دے کر بھیجا گیا ہے کہ وہ چیزوں کے کھانے پینے میں بھی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کر سکتا ہے۔ یعنی یہ امتیاز ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پیغمبر آئے گا تو تب لوگ متنبہ ہوں گے۔ انسان یہ امتیاز کر سکتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یہ امتیاز کرتا ہے۔ بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، ان میں پوری انسانیت میں کوئی دو رائے قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی شاذ مثال پیش آ جائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا جیسے بول و براز ہے، یعنی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہو سکتی ہیں، یعنی وہ بالکل ہی پاکیزہ ہیں، ساری دنیا ان کو کھاتی ہے، ساری انسانیت ان کے بارے میں یہی تصور رکھتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشتباہ، دنیا بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس میں سفید اور سیاہ میں تقسیم نہیں ہوتی چیزیں، بیچ میں گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ انہی کو عربی زبان میں مشتبہات کہا جاتا ہے، یعنی ادھر کے لیے بھی کچھ استدلال موجود ہے، ادھر کے لیے بھی کچھ استدلال موجود ہے۔ ان میں جو چیزیں انسان بالعموم استعمال نہیں کرتا وہ بھی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں، لیکن جن میں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ انہیں طیبات خیال کر کے کھا لیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے۔ تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو استدلال ہے کہ یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طیبات کو بھی جانتا ہے، طیبات پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں ہیں، اور انسان خبائث کو بھی جانتا ہے، یعنی غیر پاکیزہ چیزیں جو کھانے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جن کو طیبات سمجھا جا سکتا تھا، یعنی کوئی آدمی استدلال کر سکتا تھا کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال لحم خنزیر ہے،
سور کا گوشت. آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی انسانیت کی تعداد ہے جو اس معاملے میں یہی رائے رکھتی ہے. حد یہ ہے کہ ایک ایسی مذہبی جماعت جس کی پیدائش یہود کے یہاں ہوئی، یعنی مسیحیت کی پیدائش یہود کے اندر سے ہوئی ہے. سب سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ یہودی میں سے تھے. آپ کے تمام حواری، حتیٰ کہ سینٹ پال جس کے اوپر موجودہ مسیحیت انحصار کرتی ہے، وہ بھی بنی اسرائیلی میں سے تھے. اس کے باوجود یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو یہ وہ طیبات خیال کر کے کھا لی جانے والی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے. گویا جو واضح حرمتیں ہیں وہ انسان کو معلوم ہے، یہ مشتبہات ہیں، گرے ایریا کی چیزیں ہیں جن پر اللہ کا فیصلہ آیا ہے. اور شریعت اصل میں ایسی چیزوں میں آتی ہے جو ہماری فطرت میں واضح چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں آپ کو کوئی فہرست نہیں ملے گی اخلاقیات سے متعلق جس میں کہا گیا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، یہ غبن ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں، یہ حرام ہے. اس لیے کہ یہ وہ بدیہات ہیں جن کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے. تو وہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک سادہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لی کہ معروف کو اختیار کرو اور منکر سے بچو. تو جس طرح یہاں طیبات اور خبائث کھانے اور پینے میں، اسی طرح سے وہاں معروف اور منکر. معروف کا مطلب ساری انسانیت جن چیزوں کو بھلائی سمجھتی ہے، سچ ہے، ایمانداری ہے، ان میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ساری انسانیت جن چیزوں کو برا سمجھتی ہے، چوری کر لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، غبن کر لینا، ملاوٹ کر دینا، اس کی کوئی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو واضح ہیں. جہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے. چنانچہ اس نوٹ کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے جو میں نے اس پر لکھا ہے. لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے، یعنی وہ واضح حرمت کے دائرے میں نہیں آتی تھی، ان کے بارے میں ہر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خبائث ہیں. لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے، اس پہلو سے یعنی انہیں پاکیزہ خیال کر سکتے تھے، انہیں طیبات میں شمار کر سکتے تھے، ان میں سے یہی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں. یہ جو مجھے اس قدر دراز نفسی کرنی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی استدلال میں یہ ساری ترتیب بالکل الٹ گئی ہے. یعنی وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں اور یہ اصل حرمتیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور وہ فلاں اور فلاں چیزیں ہیں. وہ حدیثوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید 3 مقامات پر یہ ذکر کر رہا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں، اور تینوں جگہ یہ کہتا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں. تو اب یہ خود اصول کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو پھر یہ حدیثوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور اگر قرآن کہتا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں تو کیا ان حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کے اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ وہ پہلو ہیں جو ہمارے ہاں کے استدلال نے پیدا کر دیے. جو نفسیات پر اس کا اثر پڑا ہے وہ یہ کہ سور کے معاملے میں ہم اس درجے حساس ہو گئے کہ اس کے بالوں سے بنا ہوا برش بھی ہو تو اس پر بحث ہو رہی ہوتی. اور شیر، چیتے، درندے جن کی حرمت کے بارے میں شبہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی مشتبہات کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، اس میں اطمینان سے ان کی کھال کو بچھا کے جان ماز بناتے اور نماز پڑھتے ہیں. تو جو سوچنے کا انداز ہے وہ کس طرح ساری صورتحال کو الٹ دیتا ہے، اس کو میں درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ساری دراز نفسی، ورنہ تو یہ سادہ سی آیت ہے، پڑھا کے آگے چلے جائیے. یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے. اس میں یہ بات کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ کیوں کہا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں. یعنی ان چیزوں میں سے صرف یہی چیزیں حرام ہیں جن کو لوگ پاکیزہ سمجھ کے کھا سکتے تھے. زیر بحث یہ ہے، جو حرام ہیں، جو خبائث ہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں ہیں. ورنہ دیکھیے نا، جب قرآن کہے گا صرف یہ چیزیں حرام ہیں
تو ایک تو سادہ سا سوال ہر آدمی کر دے گا کہ اچھا پیشاب پاخانہ حلال ہے، اچھا شراب حلال ہے، نشے کی چیزیں حلال ہیں، تو 10 سوالات پیدا ہو جائیں گے نا اس کے نتیجے میں۔ تو آپ صحیح ترتیب کو پہلے سمجھ لیجئے کہ قرآن کہاں سے بات کر رہا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں، تم طیبات کو بھی جانتے ہو، تم خبائث کو بھی جانتے ہو، جن چیزوں کو تم طیب یا پاکیزہ سمجھ کر کھا سکتے ہو ان میں سے اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی چیزیں جو قرآن نے کہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، باعث کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں اس نوٹ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے ان میں سے یہی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ اب میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں حرام کی گئی ہیں۔ خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ایک اللہ کے طرف سے نفخ روح کے نتیجے میں آنے والی انسانی شخصیت ہے، یعنی جو ایک پاکیزہ شخصیت ہے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہی اصل میں انسان ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ اس زمین سے تیار ہوا ہے، یہ جو قالب ہے یا جسم ہے یہ حیوانی ہے۔ اس میں اور ایک حیوان کے جسم میں اپنی ساخت، اپنے عناصر اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے ایک شیر چیتے کا جسم ہے، جیسے ایک بھیڑ بکری کا جسم ہے، جیسے ایک چمپینزی کا جسم ہے، یہ ویسا ہی ہے، یعنی حیوانی جسم ہے۔ تو جب آپ نے ایک روحانی شخصیت کو، یہ لفظ آپ مستعار لے لیجئے اگرچہ یہ قرآن نے استعمال نہیں کیا، لیکن اگر ایک روحانی شخصیت کو آپ اس قالب میں بند کریں گے تو دونوں کے کچھ تقاضے ہوں گے جہاں تصادم پیدا ہو جائے گا۔ تو ان میں سے جو ہمارے اندر یہ حیوانی شخصیت ہے، جس کو ہمارے ایک دور قدیم کے بڑے مفکر شاہ ولی اللہ بہیمیت کہتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر جو جانور کی شخصیت بھی موجود ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو کھانے پینے میں بھی موضوع بنا رہے ہیں۔ اس میں ایک خاص پہلو درندگی کا ہے، یعنی یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے جب آپ غور کریں گے کہ خون پینا کسی بھی آدمی کے بارے میں ہو کہ یہ تو خون پیتا ہے، درا حال ہے کہ گوشت ہم سب کھاتے ہیں۔ کسی کو کہیں کہ یہ گوشت خور ہے تو ماتھے پر شکن نہیں آتی، سوائے اس کے کہ سبزی خور لوگ اس معاملے میں بھی تھوڑا تردد محسوس کرتے ہیں، لیکن خون پینے کے معاملے میں تو پوری انسانیت کا اجماع ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طریقے سے ذبح کر کے نہیں کھاتی گوشت کو، اس میں خون رہ جاتا ہے، وہ بھی کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور سور بھی کھا لیتے ہیں۔ تو مطلب ان کے اندر ہم تو کوئی ایسا کوئی درندگی کا کوئی ظہور نہیں دیکھتے۔ غالباً توجہ نہیں رہی، اسی پر میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں جن کو طیب سمجھ کر کھانے کا رجحان ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا ورڈکٹ دے رہے ہیں۔ اگر یہ واضح ہو جاتا معاملہ، اس میں کوئی اختلاف کا امکان نہ ہوتا تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مگر جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو یہ کھاتے پیتے ہیں، تو ان میں تو ہم کوئی درندگی نہیں دیکھتے۔ یہ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے کہ اس کا ظہور فوراً ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں ان میں ہماری شخصیت کا وہ ظہور بھی مقصود ہے جو خود خدا کی بندگی کے لیے چاہیے، وہ صرف انسانی معاملاتی میں نہیں چاہیے۔ یعنی ہمارے اندر کی جو شخصیت ہے اس کے اندر وہ ملائمت مقصود ہے جو اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر جینے کا کرینہ بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جو اصل میں دین کی اساس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اس روحانی شخصیت کے اوپر کوئی شائبہ بھی کسی دوسری چیز کا نہ آنے دے۔ تو ہمارا مسئلہ صرف انسانی معاملات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک طبیعت کے اندر آمادگی، انسان کا سرکشی سے اجتناب۔ یعنی درندہ ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کل کوئی انسانوں کو پھاڑنے لگ جائیں گے، بلکہ وہ آپ کی مجموعی شخصیت ہے جس کو اس درجے میں ملائم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے سامنے بھی پگھل جائے اور انسانوں پر بھی اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔
تو یہاں ایک جامع تصویر ہے جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے احکام دیتے ہیں. تو ہم زیادہ حساس ہیں. اس کو ایک دوسری چیز سے سمجھ لیجئے، یعنی آپ اگر ظاہر میں دیکھیں تو جو ہوا خارج ہوتی ہے اس سے کیا گندگی لاحق ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کیسے احمق ہیں یہ لوگ کہ اس کے بعد وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں خدا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. تو عام حالات میں تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ تر رکھتے ہیں، وہاں حساسیت زیادہ ہے. اسی اصول پر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اتنی سی غلاظت بھی برداشت نہیں کرتے، حساس ہیں کہ کسی تخت کے نیچے اگر کوئی پلہ ہے، کتے کا پلہ ہے، اور اس نے غلاظت کر دی ہے تو اندر نہیں داخل ہوئے. تو ہم انسان بعض چیزوں کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہوں، کیونکہ جو پاکیزگی ہے وہ صرف ہمیں اس پہلو سے مطلوب نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر ہو. اس پر بھی میں گفتگو کر کے بتا سکتا ہوں کہ جن قوموں کے ہاں یہ چیزیں آتی ہیں ان میں کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو ایک دوسری چیز بھی مطلوب ہے. اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے ہیں. خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ روزانہ ایک پیالہ خون کا دلیے کی طرح اپنے ناشتے میں پیا کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا بنے گی. اچھا، اب سد ذریعہ کا اصول ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی زیادتی اگر فرض کر لیجئے نمایاں ہے، اگر آپ کو بھی اطلاع ملے کہ تمام لوگ جو ہمارے گرد و پیش میں رہتے ہیں یہ صبح ایک پیالہ خون کا ضرور پیتے ہیں، تو آپ وہ بات نہیں کہیں گے جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں. لیکن اسی چیز کی ذرا کم مقدار جب ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کے طور پر پابندی لگائی جاتی ہے اس پر، یعنی تاکہ ادھر جائے نہ کوئی آدمی. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کا انٹرویو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے مرحلے میں ایک دوست نے کہا تھا کہ ذرا ایک سگریٹ کا کش لگا لیجیے. تو پہلے مرحلے میں اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دین میں ایک دوسرا اصول بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مقدار میں مجھ سے انسانوں کو دور لے جائیں گی، ان کی کم سے کم مقدار پر بھی پابندی لگا دی جائے. نشے میں بھی یہی کیا جاتا ہے. اب 2-4 قطرے اگر آدمی نے کسی نشہ آور چیز کے لے لیے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی یہ اصول قائم کیا گیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے، نہیں، اس کا ایک قطرہ بھی آپ نہیں لیں گے. کیوں؟ انسان جب ایک مرتبہ مائل ہو جاتا ہے ایک قطرے کی طرف تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھے گا اور پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی مقدار بھی ہنین مریا ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے انسان کے ساتھ. تو یہ بہت سے پہلو ہیں حرمت حلت کے جن پہ اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا. تو میں نے لکھا ہے کہ خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے، مردار کو اس لیے کہ طبعی موت مرنے سے خون رگوں ہی میں رہ جاتا ہے. یعنی وہ بکری ہے یا بھیڑ ہے، بالکل جائز ہے، حلال ہے، مر گئی، ہم نے بھی تو چھری سے مارنا ہی تھا نا، تو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اس کو چھری سے ذبح کیا تو جائز ہو گئی. وہ خود مر گئی، بلکہ کسی ستم ظریف نے تو کہا کہ بھئی ہم مارے تو حلال ہوتی، اللہ مار دے تو حرام ہو جاتی. تو مر گئی بکری، بھیڑ، کیا پرابلم ہو گیا اس میں؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مرنے کے نتیجے میں خون نہیں نکلتا، رگوں میں رہ جاتا ہے. یعنی وہی مسئلہ خون کا ہے، وہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے. سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. یعنی یہ واحد جانور ہے دنیا میں جس میں دونوں چیزیں مل گئی ہیں. اپنی صنف کے لحاظ سے یہ بہیمت الانعام میں سے ہے، گوٹ کی سپیشیز میں سے ہے، لیکن کچلیاں بھی ہیں پھاڑنے والی اور گوشت بھی کھاتا ہے. تو دونوں چیزیں مل گئیں. اب اگر ادھر سے دیکھیے تو کہہ سکتے ہیں کہ درندہ لگتا ہے، اور ادھر سے دیکھیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ایسے بھیڑ بکری ہے، ویسے ہی ہے. تو یہ اشتباہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، فرما دیا کہ نہیں، اس میں درندگی کا پہلو ہی ملحوظ رکھا جائے گا. اگر اسی کو اٹھائیے اور اس حدیث کو سمجھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے. بینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اشتباہ ہو جاتا ہے، گرے ایریاز ہوتے ہیں. تو وہاں کیا تعلیم دی ہے کہ کدھر کو جاؤ؟ حرمت کی طرف جاؤ. اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے.
تو جو حدیث میں تعلیم دی گئی ہے وہ ٹھیک اسی اصول پر مبنی ہے. یعنی جو قاعدہ یہاں ہے کہ مشتبہات میں بچنے کی طرف جانا چاہیے. دوسرا پہلو ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ عام زندگی میں دیکھیں تو کس اصول کی پیروی کرتے ہیں؟ یعنی جہاں واضح خطرہ ہو وہاں تو کوئی نہیں جائے گا. جہاں خطرے کا اشتباہ پیدا ہو جائے، یہ بتایا جائے آپ کو کہ فلاں چیز سے آپ کی صحت کو یقینی خطرہ ہے، تو وہاں تو خیر احمق سے احمق آدمی بچ جاتا ہے. مشتبہات میں بھی عاقل کیا کرتا ہے؟ بچنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو بالکل یہاں بھی یہی چیز ہے. جب کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسروں پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا جائے تو اچھا ہے. سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے. اور ذبیحہ غیر اللہ کو اس لیے کہ یہ صریح شرک ہے جس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جو خدا سے سرکش ہو گئے ہیں. اب چوتھی چیز جو ہے اس میں خود جانور کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے. یعنی وہاں تو بہت بڑا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہی بھیڑ بکری ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کسی نے اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، تو ہمیں کیا فرق پڑا اس سے؟ یعنی دو لفظ تھے نا اس نے زبان سے نکالے، کیا تو ذبح ہے نا. یعنی جانور بھی حلال، خون بھی نکل گیا. تو یہاں تو اشتباہ کی نوعیت اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ نہیں، یعنی یہ جو کسی جانور کی جان لینے میں انسان کا عمل ہے یہ اثر انداز ہوگا. اور اس میں دو بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر کے واضح کر دیے. پہلی تین چیزیں ان تکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر، اس پر کہا فإنہ رجس، یعنی یہ کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہے. یہاں پر گویا ان کے اندر جو بالقوہ چیز موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ کوئی ظاہری نجاست مراد نہیں ہے کہ یہ گندے جانور ہیں، نہیں، یہ کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نجس ہے. ان کو کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. احل لغیر اللہ بہ او فسقن، اس کے اوپر کہا کہ نہیں، یہاں اللہ کی نافرمانی لاحق ہو گئی، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے اس کو ذبح کیا گیا ہے. یہ سرکشی ادھر سے ہوئی ہے، ذبح کرنے والے کی طرف سے ہوئی ہے. اس میں اب چند چیزیں ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک یہ کہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا احلہ، احلال. یہ بات کہ جانور کو ذبح کرتے وقت نام لینا ہے، یہ اتنی بڑی روایت ہے کہ عربی زبان میں اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے. یہ احلال کا جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہ سارا مفہوم بیان ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نام پر کسی اور کو ذبح کرنا، کسی جانور کو ذبح کرنا، اللہ کا نام لینا، یعنی یہ جو ساری چیز ہے اس کے لیے یہ ایک تعبیر بن گئی ہوئی ہے زبان کے اندر. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ایک روایت قائم ہو جاتی ہے تو اسی طرح کی تعبیریں محاورہ اور روزمرہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. ہمارے ہاں دیہات میں یہ عام تعبیر ہے، یہ ذرا مرغی کو لینا اور اس پہ تکبیر پڑھوانا. اب یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو جا کے ذبح کرواؤ. تو بالکل یہی چیز جو ہے یہ اس لفظ میں داخل ہو گئی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، یہ جو تسمیہ یعنی اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، یہ قدیم ترین سنت ہے. عربی زبان میں اس کے لیے یہ تعبیر بھی ایسے ہی استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو فذکروا اسم اللہ علیہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے. یعنی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے معنی میں ہے، نہ کہ محض اللہ کا نام لینے کے معنی میں. ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ تعبیر ہی عربی زبان میں اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے اس کی ابتدا نہیں کی. اس وجہ سے آپ کو قرآن مجید کے اندر ابتدا کرتا ہوا کوئی حکم نظر نہیں آئے گا. چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، وہ ہمیشہ سے یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اس کو قدیم ترین ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان سے متعلق جو اس وقت ہمیں علمی چیزیں میسر ہیں ان سے بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابتدا اصل میں کن لوگوں نے کی تھی کھانے پینے کے معاملے میں؟ ہنٹرز گیدررز. یعنی یا پھل توڑ کے کھا لیں گے، یہیں سے کرے گا نا ابتدا.
پہلے دن گندم کا کھیت تو اگنے سے رہا، اس میں تو کچھ وقت لگنا تھا. انسان نے جب زمین پر آنکھ کھولی تو پھل تھے درختوں کے جن کو وہ کھا سکتا تھا، یا پھر آہستہ آہستہ جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی طرف مائل ہوا. تو جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو پکڑنا، ان سے گوشت حاصل کرنا، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو مؤخر ہو سکتی تھی. تو ابتدا ہی سے اللہ کی شریعت میں یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا اور اس کا خون نکالا جائے گا. پہلی چیز کو تسمیہ کہتے ہیں، دوسری چیز کو تزکیہ کہتے ہیں. اگر آپ میری کتاب میزان میں وہ باب نکالیں جس میں نے سنت کی فہرست مرتب کی ہے، تو اس میں یہ الگ سے سنت کے طور پر ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ کرنا، یعنی انہیں خون سے پاک کرنا. یہ جب زال سے لکھا جاتا ہے تو یہ خون سے پاک کرنے کے معنی میں ہے وہی پاکیزگی، اور جب یہ زے سے لکھا جاتا ہے عربی میں تو اس کا مطلب ہے اخلاقی پاکیزگی، یعنی انسان کا اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. وہ زیادہ تر اس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصلاً یہ ایک سنت ہے. اب جس طریقے سے نماز ایک سنت ہے، تمام انبیاء کے یہاں پڑھی جاتی رہی ہے، روزہ ایک سنت ہے، تمام پیغمبروں کے یہاں رکھا جاتا رہا ہے. حج عمرہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کم سے کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو یہ ایک مستقل روایت کے طور پر ایسے ہی جاری رہا ہے. تو قرآن مجید ان چیزوں کی ابتدا نہیں کرتا، ان کا ویسے ہی ذکر کرتا ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا. یعنی جب جانور کے اوپر تم اللہ کا نام لو تو اس کے بعد اس کو شکار کے لیے چھوڑو، تو دیکھیے وہاں پر بھی خاص ہدایت کی ہے. یعنی جانور کو چھوڑو، وہ سدایا ہوا ہونا چاہیے، وہ تمہارے لیے شکار کو روک کے رکھے. یعنی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو، آپ اندازہ کریں کہ وہاں کتنی شرطیں لگا دی ہیں. جانور کو چھوڑنا ہے تو وہ سدایا ہوا ہونا چاہیے، سیکھا ہوا ہونا چاہیے. آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو وہ آپ کے لیے شکار کو روک کے رکھے. اگر اس نے شکار کو پھاڑ دیا اور اپنے لیے کچھ اس میں سے لے لیا، کھا لیا، تو وہ پھر حلال نہیں رہے گا. وہ آپ کے لیے روک کر محض آلے اور جاریہ کا کام کرے، جیسے کہ چھری کرتی ہے. اس سے آگے نہیں بڑھے. وہ جس جانور کو آپ نے چھوڑا اس کو اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر چھوڑی. وہاں بھی اس کی تاکید کی گئی. تو جگہ جگہ اس کا ذکر فذکر اسم اللہ علیہ کے ذیل میں ہوا ہے. اس میں آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا، تو اس میں تو کوئی سرکشی کا کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں؟ جی انہی سوالات پر اب ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اسی لیے یہ مقدمات جو ہیں ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ پہلی بات جو میں نے گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اشتباہ ہو. عربی زبان کا جو بھی عالم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ باقاعدہ تعبیریں ہیں، لفظ بن گئے ہیں اس کے لیے. یعنی یہ ایسی سنت ہے. یہ میں کیوں توجہ دلا رہا ہوں؟ کوئی لفظ زبان میں وجود میں آنے کے لیے صدیاں لگتی ہیں. اب مثلا دیکھیے نا کہ آپ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں. یہاں بھی ہر تیسرا آدمی آپ کو بلیس یو کہے گا فوراً. اس میں بھی اس سے پہلے در حقیقت لفظ گاڈ جو ہے وہ مقدر ہے، omit ہو گیا ہے. اصل میں گاڈ بلیس یو ہے، لیکن وہ تخفیف کے انداز میں ختم ہو گیا. ہمیں تعلیم دی گئی کہ الحمدللہ کہیں گے. یہ بالکل وہی ہے. یعنی یہ انگریزی زبان میں ہے، وہ عربی زبان میں ہے. اس کو عربی زبان میں اس کے لیے الگ لفظ موجود ہے، تشمیت. یعنی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیز رسول اللہ سے شروع نہیں ہو رہی. یہ تو اصل میں سب امتوں کا طریقہ ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ تسمیہ اور تزکیہ یہ کوئی آپ کے ہاں کی چیز نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ نے شروع کی ہے، یا لوگوں نے قرآن میں پڑھا تو شروع کر لیا، یا کوئی استدلال کی غلطی لگ گئی. آپ سے پہلے جو ایک امت قائم ہے اپنی شریعت کے اوپر، وہ اس کا غائب درجہ اہتمام آج بھی کر رہی ہے. یہود کو دیکھ لیجیے. اور مسیحیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یوں نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی نئی شریعت آ گئی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا سینٹ پال کے بعد کہ ہم اللہ کی شریعت کو منسوخ کر رہے ہیں. یعنی نسخ شریعت یہ اصل میں ریکارڈ پر موجود ہے، اس پہ ہوا. تو یہ بحث ابھی جاری ہے. اب اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے باقی مقدمات کو دیکھیں گے.
اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.